إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد أن يطفئوا نور الله بأفواههم. معزز سامعین، ابھی میں آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ توبہ آیت نمبر 32 ہے۔ اس مناسبت سے میرا تقریر کا عنوان ہے اسلام پر دباؤ کیوں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وہ یعنی یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی اسلام کے چراغ کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ یہ آیت آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اسلام پر دباؤ اور اس کے پیغام کو روکنے کا کام صرف اس دور میں نہیں بلکہ باطل کی ہمیشہ یہی فطرت ہے۔ اس نے اسلام کی ہدایت کو کبھی برداشت ہی نہیں کیا۔ اس نے اسلام کے راہ کو روکنے کے لیے باطل ہمیشہ مکر و فریب اور جھوٹ سے کام لیا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو 30 پاروں کے اندر بے شمار آیتیں ایسی مل جائیں گی جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ہر ایک نبی کے دور میں دعوت اسلام کو روکنے کے لیے سازشیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ سازشیں کوئی نئی اور انوکھی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے اندر قریش کے لوگ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا، غزوہ بدر، احد، احزاب کے ایسے معرکے اس دباؤ کی ثبوت ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں 3 طاقتیں مل کر اسلام کا راہ روکنے کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک مکہ کے لوگ اور آس پاس کے بت پرست، 2 اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، 3 اہل کتاب کے علماء جن کے بارے میں تفصیل سے آیت قرآن پاک میں موجود ہے۔ معزز سامعین، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اسلام پر دباؤ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف سازشوں میں پوری دنیا کے ممالک کے بے ضمیر حکمران اور افراد بھی شامل ہیں، اور اس دور میں اقوام کو اس بات کی ڈر ہے کہ اگر اسلام کے سامنے بندھن نہ باندھا جائے تو پوری دنیا یا اس کا اکثر سا حصہ اسلام کے سائے میں آ جائے گا، کیونکہ اس موجودہ سائنٹیفک دور نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر انسانوں کو کوئی امن و انصاف کا نظام کی گارنٹی دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ پوری دنیا کے تمام بنائے ہوئے نظام اور اصول ناکام ہو چکے ہیں۔ اب دنیا کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ایک ایسے نظام اور ایسی اصول کی ضرورت ہے جو انسان کا بنایا ہوا نہ ہو بلکہ فطری اور قدرتی ہو۔ اس روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی فطری آئین اور اصول موجود نہیں ہے۔ اس لیے پورے ادیان اور پورے باطل مذاہب پورے چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے راہ کو روکے تاکہ ان لوگوں کے جھوٹے اقتدار کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہیں جب دمشق کے جیل خانے میں لے جایا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے، قیدی میرے لیے خلوت ہے، جلا وطنی میرے لیے سیاحت ہے، اور قتل میرے لیے شہادت ہے۔ معزز سامعین، اب بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام دین اور عمل کا نام ہے، یہی اللہ کا دین ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ حق پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا جزاک اللہ شکرا و احسن الجزا۔ معزز
سامعین اور سامعات، عزیز بچوں اور نوجوانوں اور باہر سے آئے ہوئے تمام احباب، ابھی آپ کے سامنے صفیہ بنت یوسف اسلام پر دباؤ کیوں، اس سلسلے میں کچھ باتیں گنگنا رہی تھی، کچھ باتیں پیش کر رہی تھی۔ کیا ہی خوب کہا ہے کہ عطر مٹی میں مل کر مہک جاتی نہیں، توڑ بھی ڈالو تو ہیرے کی چمک جاتی نہیں۔ اور کہا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نہ لچکتی، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام کو کبھی بھی اس کو دبانے کی جتنے بھی کوششیں کی گئی ہیں، یقیناً ان تمام لوگوں کی کوششیں ناکام رہی ہیں۔ اس لیے دوستو، دین پڑھو، اسلام پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو اور آگے بڑھو۔ جی، ساری رکاوٹیں آٹومیٹک اللہ رب العالمین دور فرما دے گا۔